جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ جو آیت ہے نا ہم نے ترجمہ کیا اور پھر تشریح ہم کر رہے تھے، اس سے پچھلی آیت میں جو ہے یا اگلی ہے اس کی بات ہی کریں، اس کو پڑھنے سے سمجھنے سے تو مجھے لگا ہے کہ آپ نے کل سارا آپ کا جو تھا نا فوکس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی عظمت اور شان جو ہے وہ ان پہ ظاہر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لیکن جو ملائکہ یعنی فرشتوں کا جو جواب ہے نا جو انہوں نے کہا، میرے خیال میں اس کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں بنا رہا ہوں مخلوق ہے جو میرا خلیفہ ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ تو بڑا فساد کرے گا، خود بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تو مجھے پتا تھا۔ تو وہ مطلب اس میں انسان کی شان مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ تو نفی کر رہے ہیں۔ یہ میرا سوال تھا کہ اس کو کس طرح شان کی نفی فرشتے کر رہے تھے کہ انسان جو تو اللہ تعالیٰ مخلوق بنا رہے ہیں وہ تو فساد کرے گا، وہ تو خود بہائے گا۔ اس کے بعد جو ہوا علم دیا اور سجدہ کیا وہ تو بات کی بات ہے، یا اس کو پڑھ کے صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصہ تجوید و قرات اور ترجمہ و گرامر کے بعد ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، اور کل ہم نے اس کے کچھ حصے ذکر کیے، اور اس ساری گفتگو کا جو لب لباب تھا وہ تھا شرف انسانی۔ اس آیت مبارکہ میں ایک ایک لفظ کے اندر بہت ساری گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس میں بہت سارے رموز اور اسرار ہیں۔ ایک ایک لفظ کے اندر بہت ساری حکمتیں پنہاں ہیں۔ آج کی گفتگو میں حصہ تفسیر کے اندر اولاً ہم لفظ خلیفہ پر بات کریں گے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں اور خلیفہ کا معنی کیا ہے، اور خلیفہ سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کے بعد خلافت کی اقسام پر بات کریں گے، اور آخر میں جو ہے وہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے لیں گے۔ آیت مبارکہ کے سیاق و سباق سے پچھلی جو آیت مبارکہ گزری اور اس سے آگے جو بیان آ رہا ہے، اس سے آیت کا مقصود تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور شرف انسانی کی عزت اور تکریم کا پہلو ہے، اور اس کو اجاگر کرنا ہے، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا۔ مقصد بھی آیت کا یہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس میں لفظ ربو کا، اس پر بھی اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو اس میں بھی اظہار محبت ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت بھرے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ آپ کے رب نے، یعنی اللہ پاک اس کے علاوہ بھی بات کر سکتا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا، لیکن یہ فرمانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ تو اس میں اپنائیت ہے اور اظہار محبت ہے، یعنی اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی اضافت کسی کی طرف کر کے وہ اپنا ذکر فرمائے۔ وہ ساری کائنات کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، لیکن اضافت میں خاص کر دینا ربو کا، آپ کے رب نے فرمایا، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ کو خاص محبت ہے اس کا اظہار ہے۔ پھر اسی طرح کل میں نے ذکر کیا لفظ اذ کے اندر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مقام اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ اذ ارشاد فرمایا
کہ یہ سارا واقعہ جو آج قرآن کریم کے اندر وحی کی صورت میں بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ سارا واقعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پیش آیا، اور اس واقعے سے متعلق اب حضور کو اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد یاد کرا کے متوجہ کر کے اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ اب لفظ خلیفہ کی بات کرتے ہیں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں اور خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ خلیفہ خلف سے بنا ہے، اور خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ خلف کا معنی پیچھے آنے والا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کئی طرح سے استعمال ہوا ہے، کہیں پر خلفہ استعمال ہوا، خلفہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، خلفہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرعون سے متعلق ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن ہم تمہارے بدن کو نجات عطا کر دیں گے، یعنی وہ جو اس کا شر اور فتنہ تھا اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والوں کے لیے، پیچھے آنے والوں، لمن خلفک، تیرے بعد تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے وہ نشانی بن جائے۔ ہم تیرے جسم کو عبرت بنا دیں گے، عبرت بنا دیں گے کہ وہ آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو خلفہ کا لفظ استعمال ہوا، خلفہ۔ تو خلف کا معنی پیچھے آنے والا۔ اسی سے لفظ خلافت ہے، اسی سے لفظ خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا مطلب بھی ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، اور خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اصل شخصیت کے بعد اس کے امور کو سر انجام دے، اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اصل شخصیت جو ہے وہ کہیں چلی جائے، وہ موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بعد اس کی سیٹ پر، اس کے عہدے پر کام کرنا، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ وہ وفات پا جائے، کہیں دوسری جگہ چلا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی سیٹ پر بعد میں اس کے عہدے پر کام کرنے والے شخص کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کو اس چیز کی قطعاً حاجت اور ضرورت نہیں ہے، نہ تو اللہ معاذ اللہ وفات پانے والا ہے، نہ کہیں جانے والا ہے، وہ حاضر و موجود ہے، حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ضرورت ہم انسانوں کو پیش آتی ہے کہ ہم اپنا نائب مقرر کرتے ہیں۔ خلیفہ بمعنی نائب، خلیفہ بمعنی قائم مقام۔ ہم اپنا قائم مقام مقرر کرتے ہیں، ہم اپنا نائب مقرر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو ضرورت اور حاجت نہ تھی اپنا قائم مقام اور اپنا نائب مقرر کرنے کی۔ دراصل جو قائم مقام اور نائب ہوتا ہے یہ اپنے اصل شخصیت سے احکامات لیتا ہے اور وہ احکامات پھر آگے جاری کرتا ہے، یعنی وہ پیچھے اپنے اصل شخصیت سے احکامات لے رہا ہوتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہمیں اس چیز کی حاجت اور ضرورت پیش آتی رہتی ہے کہ ایک شخص گیا تو اس کے بعد پھر آگے اس نظام کو چلانے کے لیے دوسرے شخص کی حاجت اور ضرورت ہے۔ ایک شخص نے وفات پائی تو اس کے بعد پھر آگے اس نظام خلافت کو چلانے کے لیے، مملکت کو چلانے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے اگلے شخص کی ضرورت پیش آئے گی۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نہ وہ کہیں جانے والی تھی، نہ ہی وفات پانے والی تھی، وہ حی اور قیوم ہے، تو پھر اللہ نے خلیفہ کیوں مقرر کیا؟ اللہ پاک نے خلیفہ اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ ہماری انسانوں کی ضرورت تھی۔ انسان اللہ پاک سے چونکہ براہ راست احکامات وصول نہیں کر سکتا، اللہ پاک کے براہ راست احکامات، اس کے انوار و تجلیات، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لے نہیں سکتا اللہ سے براہ راست، سن نہیں سکتا براہ راست اللہ کو، دیکھ نہیں سکتا براہ راست اللہ کو۔ سو اللہ پاک نے
اس کائنات انسانی کے اندر کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیا، مخصوص کر کے ان کو اپنے احکامات عطا کیے، اور جنہیں مخصوص فرمایا انہیں پھر اللہ پاک نے شرف عطا کیا، عزت بخشی، مقام بخشا، ان کو شان بخشی۔ اللہ پاک نے ان کی روح کو لطافتیں عطا کی، ان کے وجود کو اللہ پاک نے سراسر پاکی اور خیر بنایا۔ یعنی اللہ کے احکامات کو وصول کرنے کے لیے پھر ایسی شخصیات کا اللہ نے چناؤ کیا، اور ایسی شخصیات کو اللہ نے پیدا فرمایا جن کے روح اور قلب اس قابل بنا دیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو براہ راست وصول کر سکتے تھے، اللہ کے علم کو براہ راست اللہ سے حاصل کر سکتے تھے۔ سو پھر اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے احکامات میرے بندوں تک پہنچا دو، عام انسانوں تک میری تعلیمات کو، میرے احکامات کو پہنچا دو۔ لہذا اللہ پاک کی طرف سے خلیفہ کا مقرر کیا جانا یہ خود انسانوں کی ضرورت تھی، اور انسانوں کی ضرورت کی خاطر اللہ نے خلیفہ مقرر فرمایا۔ اب خلیفہ کیا فقط حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا ان کی اولاد بھی ہے، یا خلیفہ کے زمرے میں کون کون آتا ہے؟ ہر نبی، ہر رسول براہ راست خلیفۃ اللہ ہے، ہر نبی، ہر رسول براہ راست خلیفۃ اللہ۔ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان میں سے ہر نبی براہ راست خلیفۃ اللہ ہے۔ پھر ہر نبی کی امت کے اندر نبی کے بعد جو لوگ ان کے نظام تعلیم کو، ان کے نظام حکومت کو آگے انسانوں تک پہنچانے والے بنے، امت تک پہنچانے والے بنے، وہ خلیفۃ اللہ نہیں کہلائیں گے، وہ خلیفۃ الرسول کہلائیں گے۔ وہ پھر اس نبی کے خلیفۃ النبی، خلیفۃ الرسول وہ اس نبی کے خلیفہ ہوں گے۔ اللہ کے خلیفہ براہ راست صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام۔ آگے پھر ان کی امتوں میں جو بھی اس منصب پر فائز ہوگا وہ اپنے نبی کا خلیفہ کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے مقام پر فائز ہوئے تو لوگوں نے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا، آپ نے فرمایا لا بل انا خلیفۃ الرسول، میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں بلکہ میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ تو یہ اس میں ایک ان کا اظہار محبت بھی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص لگاؤ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلوانے کی بجائے خلیفۃ الرسول کہلوایا۔ اور دوسرا یہ ایک تعلیم بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شخصیت جو اس عہدے پر فائز ہوتی ہے اس کو خلیفۃ النبی یا خلیفۃ الرسول کہا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جیسا منصب ویسی صفات ویسی خصوصیات، اس کا کوئی اہل ہوگا تو وہ اس کے قائم مقام امور کو انجام دے پائے گا۔ اب دیکھیے سادہ سی بات ہے، کوئی شخص مسجد کا خطیب مقرر ہوتا ہے، میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، خطیب مقرر ہوتا ہے، ایک اس خطیب کا نائب مقرر کرتے ہیں ہم۔ اب خطیب کا نائب خطیب ہی ہوگا جس کے اندر کوالٹیز ہوں گی کہ وہ عدم موجودگی میں وہ کام کر سکے، لوگوں کو ایڈریس کر سکے، تعلیم دے سکے، خطبہ دے سکے۔ اسی طرح اگر کوئی امام ہے، آپ کو اعلیٰ درجے کے امام مقرر کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک آپ نائب مقرر کر لیتے ہیں۔ وہ نائب بھی ظاہر بات ہے اس قابل ہوگا کہ وہ بھی ان کی عدم موجودگی میں جماعت کروا سکے، نماز پڑھا سکے، تعلیم دے سکے۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں جب خلیفۃ اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام امور، وہ تمام کام، وہ تمام احکامات جو اللہ پاک نافذ فرماتا ہے، صادر فرماتا ہے، خلیفۃ اللہ کا کام یہ ہے کہ ان سارے احکامات کو، ان تعلیمات کو وہ پھر آگے بندوں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کا جو سوال تھا وہ اس پر ان کے علم کے مطابق تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے ہوتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی تسبیح اور تقدیس کا بھی بیان کیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی تسبیح اور تقدیس کا بیان اس لیے کیا تھا کہ ہم چونکہ موجود ہیں تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تو ہمارے ہوتے ہوئے
کسی اور کو خلیفہ بنانے کی کیا حاجت ہے جبکہ اس کے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ان پر آشکار فرمائی۔ اب یہ بات دراصل فرشتوں نے اس بنیاد پر کہی کہ باری تعالیٰ ہم سمجھ نہیں سکے تیری حکمت کیا ہے، تو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، اس میں تیری حکمت کیا ہے، ہم تیری اس حکمت سے آگاہی چاہتے ہیں، تیری اس تدبیر سے آگاہی چاہتے ہیں۔ اللہ کے اس امر پر اعتراض نہیں تھا، وہ بات سمجھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی۔ ان کی سمجھ میں جو کچھ آیا، اللہ پاک نے لوح محفوظ پر فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق علم دیا تھا، ان کے بنائے جانے پر، حضرت انسان کے بنائے جانے پر، تو وہ ایک پہلو ہی تھا جو ان کا باڈی اسٹرکچر تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ علم ان کی جو سمجھ میں آیا وہ یہی تھا جو انہوں نے بیان کر دیا کہ ہمیں تو یہی پتہ چلا ہے کہ یہ فتنہ فساد اور شر انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور پھر دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایک قوم ایسی اور بھی دیکھ چکے تھے زمین پر، جنات کی، جو اس سے پہلے زمین کے اندر اتارے گئے تھے، وہ آگ سے بنائے گئے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، بھڑکتی ہوئی آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ اب آگ سے پیدا کیا جانا، جس کے اندر تپش تھی، حرارت تھی، جلا دینا تھا، اس سے ایک مخلوق پیدا کی گئی ہے تو اس کے اندر تخریب کاری تو ہوگی، فتنہ و فساد اور شر تو ہوگا۔ اب ایک اور مخلوق پیدا کی جا رہی ہے اور اس کی بھی پیدائش کے اندر آگ کو ایک خاصا حصہ شامل ہے، آگ کا ایک خاصا حصہ شامل ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو باقی چیزیں شامل کی گئی ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، تو انہوں نے اس مٹی، پانی اور ہوا، ان کی خاصیت پر نظر کی۔ جو اللہ نے فرشتوں کو علم عطا فرمایا تھا، اس علم کی بنا پر انہوں نے اس مٹی کی خصلت کو دیکھا، پانی کی خصلت کو دیکھا، مٹی کے اندر گھٹیا پن ہے، ذلت ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہلکا پن ہے۔ پھر انہوں نے پانی کو دیکھا کہ حد سے نکل جائے تو پھر یہ بھی بہا کے لے جانے والی چیز ہے، ہوا کو دیکھا تو اس میں بھی انہوں نے عنصر دیکھا کہ اڑا کر لے جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو انہوں نے کہا اس کے ملنے سے جو خمیر تیار ہوگا اللہ محالہ طور پہ وہ فتنہ و فساد اور شر انگیزی پیدا کر۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر سوال کر دیا کہ باری تعالیٰ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اللہ پاک کی قدرت پر انکاری تھے یا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ تو نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پروسیس کیا ہوگا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے مردے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، یہاں بستی تھی، آباد لوگ تھے، اب خاک اڑ رہی ہے، تو جب ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تو پھر دوبارہ یہ انسان، یہ پروسیس کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے ان کو سوال فرمایا، سوال پر سوال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردے زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بلا، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کی خاطر سوال کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ پھر یہ مشاہدہ کر لو۔ پھر اللہ پاک نے ان کو مشاہدہ کروا دیا، فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو خلط ملط کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو آواز دو تو یہ تیری طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ اب آواز بھی ابراہیم علیہ السلام سے دلوائی، ابراہیم علیہ السلام سے دلوائی، اور وہ پرندے جن کے گوشت کو، ان کے پروں کو، ان کے جسموں کو، سب کو خلط ملط کر دیا گیا تھا، وہ کوئی بوٹی ادھر سے ادھر جا رہی تھی، کوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی، اور وہ جہاں جہاں جس مطلب پرندے کا وہ گوشت تھا، وہ مختلف پرندے تھے، ایک ہی قسم کے پرندے نہیں تھے، مختلف قسم کے پرندے تھے۔ اس میں بھی بہت سارے راز مضمر ہیں، بہت سارے اسرار ہیں اس سبق کے اندر بھی، لیکن میں ایک پہلو لے رہا ہوں جو بات سمجھانے کی خاطر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا سوال کیا، اور اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا ہرگز کہ وہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور اللہ کی شان اور طاقت کا اندازہ نہیں تھا انہیں، یا اس پر ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا مشاہدہ چاہ رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے فرشتے اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہیں،
उन्हें अल्लाह पाक पर कतन इतराज नहीं था। उन्होंने जो कुछ देखा था हजरत इंसान से मुताल्लिक, उससे मुताल्लिक आगाही चाहिए कि बारी ताला हमारे मुशाहिदे में तो ये चीज है, तो ये खिलाफत के, तेरी खिलाफत के ये मुस्तहिक कैसे होगा। अब उस पर फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। यहां तो ये फरमाया, दूसरी जगह अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीहि मिर रूही, जब मैं इसको बना लूं और मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूं, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो फिर तुम सब के सब सजदे में गिर जाओ। यानी ये जो कुछ है ये बन रहा है, ये बनाया जाएगा, और जब ये मुकम्मल हो जाएगा, मैं इसे मुकम्मल कर लूंगा, तो फिर इसमें मैं अपनी रूह फूंकूंगा। तो वो रूह का इल्म फरिश्तों को अभी नहीं दिया था, और उस रूह के खसाइस से अभी उन्हें आगाह नहीं किया था, उस रूह के शरफ से और मकाम से अभी उन्हें आगाह नहीं किया था। अभी उनको इतना ही इल्म दिया था जिसका उन्होंने आगे चल के इजहार भी किया। उन्होंने कहा क़ालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, बारी ताला हमें उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है। तो उन्होंने इस बात का इतराफ भी किया, इजहार भी किया कि बारी ताला हमने जो बात की है वो अपने इल्म के मुताबिक तेरी बारगाह में पेश की, और मकसद हमारी बात करने का ये कि अल्लाह तू हमें ये बात खोल दे कि ये कैसे होगा, वो इस मनसब के लायक कैसे होगा, और उससे खिलाफत और नियाबत जो है वो कैसे है अल्लाह तू उसको ये उमूर सौंपेगा और वो ये जिम्मेदारी निभाएगा। जिसके जवाब में फिर अल्लाह पाक ने इन्नी अअलमु मा ला तअलमून इरशाद फरमाया। अब ये बात तो जो आपके सवाल से मुताल्लिक थी वो क्लियर हो गई। अब आ जाए खलीफा होने में। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले खलीफा हैं, इस दुनिया में तशरीफ आवर, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं, और इस एतबार से आप खिलाफत में भी सबसे आखिर में तशरीफ लाए। लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े अंबिया और रसूल में और सफ़े खिलाफत में जो मतलूब और मकसूद हैं वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह पाक ने अपनी नियाबत, अपनी खिलाफत 4 तरीकों से उतारी। ये बड़ी अहम बात है। कितने तरीकों से? 4 शानें अल्लाह पाक ने अपनी खिलाफत और नियाबत की उतारी। एक तो है नियाबत सियासी, खिलाफत सियासी। खिलाफत सियासी का मतलब यह है कि अंबिया और रसूल जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आके एफर्ट करते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, तौहीद की तरफ, हिदायत की तरफ, हक की तरफ बुलाते हैं, फिर उनकी एफर्ट के नतीजे में अगर हुकूमत कायम होती है तो उस हुकूमत के भी वो खुद सरबराह होते हैं। अगर हुकूमत कायम ना भी हो तो भी खलीफतुल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही होते हैं। तो ये खिलाफत सियासी जो है ये हर पैगंबर को हासिल है। फिर दूसरी है खिलाफत, उसको आप रूहानी कह सकते हैं या आप उसको मजहरियत इलाहिया कह सकते हैं। अल्लाह की सिफात जो अभी मैंने शुरू में स्टार्ट में बात की थी कि उसके अंदर वो खुसूसियात तो होनी चाहिए ना जो असल के अंदर हैं। कायम मकाम तभी होगा ना। यहाँ आप सादा सी मिसाल है, मोहतरम जनाब डॉक्टर तहावी साहब को बुलाते हैं, वो आपको आके तफसीर जो है वो कुरान करीम का दरस देते हैं, मुझे बुलाते हैं, और यहाँ आके आप जिससे दरस लेते हैं तो उसी शख्स से ले रहे हैं ना जो कुरान करीम की तालीम से हम आहंग है। आम आदमी तो यहाँ आके नहीं बैठ रहा। इसी तरह से अल्लाह की खिलाफत यानी खलीफतुल्लाह होने में उस शख्स में फिर वो सिफात तो होनी चाहिए ना। सो अल्लाह पाक ने खिलाफत सियासी में भी उनको आला शान से, हिकमतों से, फ़हम फरासत से नवाजा, और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर मजहरियत से नवाजा। मजहरियत में कई अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपने अस्मा का रंग अता किया, अपनी अस्मा का इल्म अता किया, और वो अस्माए इलाहिया का मजहर हुए।
جیسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کلہا یعنی جو کچھ بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا وہ پیدا فرمانے والا تھا. ہر ایک چیز جو تا قیامت معرض وجود میں آنے والی تھی، ہر چیز کا نام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اس کی خاصیت، پھر اس کی خوبی، اس کی خرابی، اس کی صفات، اس کی میرٹس ڈیمیرٹس، اس کے نقصانات، اس کے فوائد، یہ ساری چیزیں پھر ان ساری چیزوں کے بھی آگے اسما تھے. سو آدم علیہ السلام کو ہر ایک چیز سے متعلق اس طرح سے مکمل علم عطا فرما دیا گیا کہ وہ ہر چیز کے متعلق جان گئے. مثلا درخت ہے، اب کتنے درخت ہیں. اب درختوں میں مثال کے طور پر ایک آم کا درخت لے لیں آپ، تو اس آم کے درخت کا بھی نام بتایا، اس درخت پر لگنے والے پھل اس کا بھی نام بتایا، اس پھل کے استعمال کے متعلق بھی تعلیم ارشاد فرمائی، اس کی خوبیاں بھی بتائیں، اس کے میرٹس بھی بتائے، اس کی تاثیرات سے بھی آگاہ کیا. اب اس کی تاثیرات میں گرم ہے، سرد ہے، کیسا ہے، وہ سارے اسماء جو ہے اس سے متعلق تھے، وہ ساروں کا علم اللہ پاک نے عطا. وہ کیسے پیدا ہوگا، اس کی اجناس، اس کا بیج، پھر اس کا پودا، اس کا رنگ، اس کا پتا، اب پتے، اس کا رنگ، اس کا کلر، اس کی ساخت، یہ ساری چیزیں اس کے متعلق آ گئیں جو اللہ پاک نے کلہا کے اندر ارشاد فرمائی. اس طرح عالم نباتات میں ہر چیز کا علم، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے نباتات ہیں، کتنے پھل پھول، کتنے درخت ہیں، ان ساروں کا علم اللہ پاک نے ناموں کا اور ان کی خصوصیات کا عطا فرمایا. اگر فقط یہ کہا جائے کہ صرف نام بتائے تو اس کا تو مقصد ہی کوئی نہیں. مثلا مجھے بتا دیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ موبائل کہتے ہیں، مجھے اس کے استعمال سے آگاہ نہ کیا جائے، مجھے یہ چلانا نہ آتا ہو، تو میں اس کو کیا کروں گا، میرے لیے یہ بیکار ہوگا. تو اللہ پاک ایسی ابس بات کرنے سے پاک ہے. سو اللہ نے جو علم آدم الاسماء کلہا ارشاد فرمایا، تو اس میں وہ سارے علوم اور اس سے متعلقہ پھر سارے علوم آ گئے. اسی طرح ان کی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اور ان کی جو صفات ہیں ان تک بھی عطا ہوئی. اسی طرح باقی نبیوں میں بھی اللہ پاک نے کسی کو اسماء کا علم عطا کیا، کسی کو اپنی صفات کا علم عطا کیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے افعال کا مظہر بنایا. اور ایک ہی ہستی ہے کل جماعت انبیاء کے اندر جس کو اللہ نے اسماء سے لے کر افعال تک، افعال سے لے کر صفات تک، اور صفات سے لے کر اللہ نے اپنی ذات تک کا مظہر اعظم بنایا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پھر ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ، ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کا بھی مظہر ٹھہری. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر کامل بنایا. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آپ دیکھیے حضور کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے، حضور کے فعل کو، حضور کے قول کو، حضور کی محبت کو، حضور کے عمل کو اللہ اپنا عمل، اپنا قول، اپنا فعل قرار دیتا ہے. آپ کے دست اقدس کو اللہ پاک اپنا دست اقدس قرار دیتا ہے. آپ کی ذات اقدس کو اپنی ذات اقدس کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کا بھی مظہر ٹھہرے. اس طرح جماعت انبیاء میں جو اصل مقصود خلیفۃ اللہ ہیں وہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. ان کی خاطر ہی اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کا یہ سارا کائنات انسانی اور انبیاء اور رسول کا سفر جو ہے اس کو پورا فرمایا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر اس کو مکمل کر دیا. اب اگر اس کے بعد بھی کسی چیز کی گنجائش ہوتی تو پھر حضور کے بعد بھی کسی اور کو صفات دے کر کے لایا جاتا.
اب اللہ نے اپنی تمام تر صفات، تمام تر علوم، تمام تر افعال، حتیٰ کہ اپنی ذات کا مظہر کامل اور اتم بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اس طرح وہ مقصد جو خلیفۃ اللہ کا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ سو یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خود قرآن کریم نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو ہمارے علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام وہ اس مقام پر اپنی اپنی کتب میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کی تشریف آوری مقصود نہ ہوتی تو یہ سفر انسانی کا آغاز بھی نہ ہوتا، اللہ پاک حضرت آدم کو بھی نہ بناتا اور نہ ہی اللہ ساری کائنات کو اور مخلوقات کو بناتا۔ اصل مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ سو حضور ہی اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، حضور ہی خلیفہ اعظم ہیں اور خلیفہ خاص ہیں اور خلیفہ مقرب ہیں۔ باقی جتنے انبیاء اور رسول ہوئے ہیں وہ اس شان خلافت میں حضور کے بعد۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی صورت میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ مقرر ہو گئے خود۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے دین چلا تو وہ خلافت کی صورت میں چلا۔ اس میں پھر سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، جن کو حضور نے خود اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے امور کے ساتھ یہ انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بھی رکھوائی۔ الغرض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے امور میں ذکر بھی فرمایا تو حضرت ابو بکر کے نام سے آپ آغاز فرماتے تھے۔ لیکن یہ سارے جتنے بھی خلیفہ ہوئے یہ سارے کے سارے خلیفۃ الرسول کہلائیں گے۔ خلیفۃ اللہ صرف اور صرف انبیاء اور رسول، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص الخاص مطلوب و محبوب اور مقصود خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔